بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تازہ ترین حالات اور تازہ ترین معاملات کی وجہ سے رمضان میں ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان پہ قائم رکھے۔ سب سے پہلے ایک خبر ہے، لوگ تعزیت کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا تعزیت کرنی چاہیے۔ ایران کے آیت اللہ خامنہئی کے بارے میں ایک 85 سالہ شخص اپنی زندگی کا مقصد پورا کر کے جا چکا ہے، اور لوگ اس طرح رو رہے ہیں جیسے کہ شاید آیت اللہ خامنہئی کی زندگی بچانا ہی ان کا مقصد تھا۔ بالخصوص ایران کے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، ایران کے ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اسپیسز وغیرہ میں، لیکن ان کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جس شخص کی وفات پہ، شہادت پہ، قربانی پہ آپ لوگ اشک بار ہو رہے ہیں نا، یہ آپ بے وقوفی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے دین کے لیے کام کر رہا تھا، اور وہ اپنا حصہ ڈال کے جا چکا ہے، آپ لوگوں کے لیے راستہ کھول گیا۔ آپ اس راستے پہ چلنے کے بجائے اپنا سسٹم اس طرح کا کر لیا آپ نے کہ بس اسی کے لیے رونا ہے، تو ٹھیک ہے آپ روتے رہو، ورنہ اس وقت معاملہ تو اسلامک اور کفر کی جنگ ہے، اور اس وقت اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ایران، بلکہ طارق متین بھائی نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ 57 بہنوں کا اکلوتا بھائی ایران جو ہے نا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، تو اس نے بالکل صحیح کہا تھا۔ تو آپ لوگوں کو اسٹینڈ پہ آنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اسی کے ساتھ مبارکباد بھی ہے ایران کے لوگوں کے لیے کہ آپ کے ملک میں غدار بھی ہیں اور مخبر بھی ہیں، منافق نہیں ہیں۔ دیکھیں امریکن اسٹریٹجی، اور یہ تقریباً 20 سے زیادہ ملکوں میں انہوں نے ابھی پچھلے کچھ عرصے کے اندر اسٹریٹجی انہوں نے یہ 3 طرح کی رکھتے ہیں امریکن کے۔ پہلی ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جس ملک کا رجیم چینج کرنا ہوتا ہے، اپنے مطلب کا بندہ لگانا ہوتا ہے نا، پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ اس ملک کے منافقین کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو مقصد دیتے ہیں، اور ڈیزائن کر کے ایک چیز دے دیتے ہیں، اور وہ اپنے ایک رجیم چینج کر دیتے ہیں آرام سے نا۔ تو دوسرے اسٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی منافق نہ ملے پھر اس ملک پہ جنگ مسلط کرتے ہیں، اور اس کو ڈیمیج کرتے ہیں، اس کو جنگی کیفیت میں لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا سب سے خطرناک ہوتا ہے، تیسرا اسٹیپ میں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جنگ نہیں مسلط کرتے، وہ اس ملک کی اکانومی پہ جو ہے نا اٹیک کر دیتے ہیں۔ ہر ملک کا اکانومی بیس چل رہا ہے، کیونکہ ہر ملک میں پیسے کی لالچ ہے، سب کا دین ایمان پیسہ ہی ہے، اور تو پیسہ جس نے بچا لیا وہ کامیاب ہے، پیسہ جس کا ضائع ہو گیا وہ ناکام ہے۔ ہمارے مسلم ممالک کا یہی معاملہ ہے نا، ورنہ غیرت کا تقاضا تو اس کے خلاف جاتا ہے جو حالات پاکستان کے ہو گئے، اور اسلامی غیرت کا تقاضا، یہ انسانی غیرت کا تقاضا بتا رہا ہوں کہ انسانی غیرت کا تقاضا بھی اس کے مخالف جاتا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ ایک ملک کے اوپر باقاعدہ دوسرا ملک حملہ کرتا ہے، اور اس کو مطلب آپ ہیومن رائٹس کا بھی آپ ایریا دیکھ لیں تو اس میں بھی ناجائز ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اسلام میں تو سب سے پہلی شرط ہی یہ ہے، اسلام میں سب سے پہلی شرط ہی یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہو، جہاں آپ کا مسلمان پریشانی میں، آپ پہ فرض ہوتا ہے اس کے پاس پہنچنا۔ خیر بات یہ تو کافی لمبی ہو جائے گی، لیکن ہے یہی۔ اور اگر آپ کو اسلامک ہسٹری سے لینا تو آپ بنو قینقاع کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک عورت کی عزت بچانے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے بنو قینقاع، اور 17 دن کا محاصرہ کیا تھا، باقاعدہ سزا دی تھی بنو قینقاع کے اندر، اور وہ یہود کے خلاف ہی تھی۔ آج یہود کے خلاف دیکھ لیں کون کون کھڑا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنے بیٹھیں گے تو کہ یہود کے ساتھ کون کون کھڑا ہے، تو آپ کو پوری دنیا کے جو ہے اسلامی ملک گننے پڑ جائیں گے۔ یہود کے خلاف گننے میں آپ کو 1 منٹ لگے گا۔ یہودیوں کے خلاف کون ہے بتاؤ، کون ہے؟ سننے والا خود ہی سمجھ جائے گا، ایک ہی ملک جو لڑ رہا ہے۔ ایران نے اٹیک کیا قطر پہ، سعودیہ پہ، کویت پہ،
جتنے بھی ممالک میں اس نے اٹیک کیا ہم نے فوراً مذمت کی ہے کہ یہ تو اس نے بڑا غلط کیا. ایران پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کی کس نے مذمت کی؟ کسی نے بھی نہیں. کس نے کی ہے بتاؤ؟ اور مذمت زبانی کرنے کے تو اس وقت ٹائم ہی نہیں ہے، باقاعدہ مسلح جنگ ہے. خیر، اس جغرافیکل سچویشن کو آپ لو پاکستان سے. اس وقت آج اتوار کے دن کا سنیریو یہ ہے، پاکستان افغانستان سے جنگ لڑ رہا ہے. کیوں لڑ رہا ہے پتہ نہیں. وہاں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور آ کے ادھر دھماکہ کر دے یا ہمارے لوگوں کو شہید کر دے. یہاں کا بندہ اٹھتا ہے اور ان کے لوگوں کو کلمہ پڑھ کے شہید کر دیتا ہے. لڑائی کس بات پہ کسی کو نہیں پتہ. کیوں ہو رہی ہے؟ با مقصد ہو رہی ہے، بے مقصد نہیں ہے. سچویشن جغرافیکل چیک کریں. ایک طرف ہمارے ایران، آپ ازیوم کر لیں کہ ایران نے اپنا مقصد، امریکہ نے اپنا مقصد اچیو کر لیا. ایران کے اوپر رجیم چینج کر کے اس نے، امریکہ نے اپنی حکومت بٹھا دی. اوکے ہو گیا. ہم نے لڑائی کر کے افغانستان کو اس والے بارڈر سے اپنے خلاف کر لیا. اس طرف ہمارا روایتی مخالف انڈیا ہے. بگرام ایئر بیس پہ بھی ہم افغانیوں سے لڑ بھڑ کے اور بگرام ایئر بیس گفٹ کر دیتے ہیں. اللہ کی فوج بگرام ایئر بیس گفٹ کر دیتی ہے آقا جناب ٹرمپ صاحب کو، بقول مرزا صاحب کے غوث وقت ٹرمپ صاحب کو ہم بگرام ایئر بیس اس کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، بطور پاکستانی آپ کا بچہ سانس لے سکتا ہے؟ پھر افغانستان مخالف، ایران میں امریکہ کا رجیم چینج، ایران میں حکومت آتی ہے امریکن، ٹھیک. انڈیا آلریڈی آپ کا دشمن. ایک حصہ آپ کے پاس سمندر کا بچ سکتا ہے، سمندر سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونا. چائنا ہم سے کٹ اپ ہے، بس زبانی نہیں کہہ رہا نا. رشیا آپ تک پہنچ نہیں سکتا. مدد کس سے مانگو گے؟ چاروں طرف آپ کے امریکہ. افغانیوں کو اگر چوائس دے دی جائے کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جائے تو مجھے خود بتا دیں افغانی کس کے ساتھ جائیں گے اس وقت، اس سینیریو میں. اوبیسلی وہ انہوں نے باقاعدہ یہ شو کیا ہوا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا میں سے ایک کو چننا پڑے تو وہ انڈیا کو چنیں گے، کیونکہ ہم نے ان سے بنا کے ہی نہیں رکھی ہوئی نا. الٹا جنگ مسلط کر دی. پوچھو جنگ کس بات پہ تو کوئی بھی جواب نہیں دے گا. آپ کا بچہ پیدا ہونے والا اس وقت پاکستانی بچہ اگلے 5 سال میں اگر یہ سینیریو اسی طرح سے ڈیولپ ہو جاتا ہے، امریکہ ایران میں، امریکہ بگرام میں، افغانستان اس بغل میں، انڈیا اس بغل میں، کیا سچویشن بن رہی ہے یہ؟ اب آ جاؤ آپ کی اکانومی پہ. وینٹیلیٹر بیس ملک ہے یہ ہمارا. یہ وزیر داخلہ ہے نا، وزیر داخلہ تو وہ ہے، یہ وزیر دفاع صاحب خواجہ آصف صاحب باقاعدہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم وینٹیلیٹر میں، مطلب ابھی آپ کے اوپر یہ والے عذاب نہیں آئے ہوئے کہ افغان پورا کھل کے مخالف ہو جائے. ایران کے بارڈر کا میں آپ کو سمجھا دوں کہ ایران کا بہت بڑا بارڈر ہمارے بلوچستان سے کنیکٹ ہے، جہاں سے اکثر یہ خبریں آتی ہیں کہ ایرانی پیٹرول یہاں آ رہا ہے جا رہا ہے یہ وہ. یہ چیز اس طرح سے کہ آپ کے بارڈر کی باؤنڈری بن رہی ہے، آدھا انڈیا اور آدھا ایران. مطلب انڈیا اور ایران دونوں ہی بھائی ایسے اکٹھے ہو جائیں گے. ایران بھائی اس لیے ہو جائے گا کہ اب وہاں پہ امریکہ ہے اس رجیم چینج کے بعد. ایک پوری پٹی انڈیا اور ایران کے پاس، اس کے پاس امریکہ کے پاس. ایک اس طرح والی پٹی آپ کی جغرافیکل حساب سے وہ گئی کس کے پاس؟ افغانیوں کے پاس. چائنا کسی کی جنگ میں جاتا ہی نہیں ہے. جو تھوڑا بہت بارڈر چائنا کا لگتا ہے بھی، تو چائنا آج تک کسی کی جنگ میں گیا ہے کسی کے لیے لڑنے کے لیے؟ مالی امداد تھوڑی بہت ہی کر سکتا ہے. بگرام ایئر بیس اگر یہاں سے ملتی ہے تو وہ چائنا اکیلے کو نہیں واچ کرے گا. یہ ٹرمپ وہ پہلے ہماری گردن کے اوپر گھٹنا رکھ کے اوپر چڑھے گا تو چائنا کو واچ کرے گا. آپ ہل کے تو دکھاؤ. یہ سینیریو بننے والا ہے اور ہم بننا دے رہے ہیں.
کون بچانے والا ہے آپ کو؟ چھوڑ دو اسلامی کے اس کو معاملے کو بھی، چھوڑ دو اکنامی کے معاملے کو بھی. آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے سانس کی پوزیشن کیا ہوگی، آپ کے بچے کی. آپ نے تو یہ کر لیا، آپ نے سوچ لیا کہ ہم نے یہ ہونے دینا. آپ کا بچہ کس فضا میں سانس لے گا؟ نہیں لے سکتا. خیر، ایران والوں کو میں پھر مبارکباد دوں گا کہ ان میں منافق نہیں ہے، ورنہ ایک سائفر اور تھوڑی سی رقم کے اوپر سب کچھ ہو جاتا ہے. پوری جنگ مسلط کی گئی ہے ایران کے اوپر، اس کا مطلب وہاں منافق نہیں ہے. ورنہ ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ یا ایک میسیج پہ، ایک فون کال پہ وہاں پہ یہ کام ہو سکتا تھا. یہ ثابت ہو گیا ہے. تو آپ لوگ یہ خامنائی کے لیے جو نا وہ افسوس کرنا چھوڑ دیں. خامنائی کو بہت افسوس ہوگا اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ یار میں تو ان کے لیے شہید ہوا تھا، اپنے ایک اسلامی اقدار کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کی پروٹیکشن کے لیے. یہ میرے فوت ہونے پہ رو رہے دھو رہے ہیں. یہ میرے مقصد کو آگے لے کے کیوں نہیں چل رہے؟ ایرانی مقصد کو آگے لے کے کیوں نہیں چل رہے؟ امام خمینی کے مقصد کو لے کے کیوں نہیں چل رہے؟ بھائی آپ کا مقابلہ اس وقت کفار سے اور منافقین سے برابر ہے. منافقین اندر کے نہیں ہیں، منافق آپ کے اسلامی کے ہیں. اور آپ کو میں ایک بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ایرانین کے لیے، کہ آپ کے اوپر 3 ڈائمنشن کھلی ہوئی ہیں. پہلی ڈائمنشن کفر، دوسری ڈائمنشن آپ کی ایک ہی وقت میں، دوسری ڈائمنشن آپ کے پاس کھلی ہوئی ہے بدر. تیسری ڈائمنشن جو سب سے بڑی ہے نا، وہ اس وقت خیبر ہے. اس وقت آپ خیبر میں ہیں، اس وقت آپ خیبر میں کھڑے ہوئے ہیں. اسی وقت میں آپ جو ہے نا بدر میں کھڑے ہوئے ہیں. بدر سے مراد کہ بدر میں مولا علی کے سامنے کون تھا؟ ان کے اپنے قبیلے تھے. آپ کے سامنے بھی اپنے قبیلے. خیبر میں یہود تھا، سازش تھی. اور کفر کا تو سب کو پتہ ہی ہے. صبح سے اسپیسز میں سن رہا تھا تو بڑے لوگ مثالیں دے رہے تھے، اور میں حیران ہو رہا تھا ان لوگوں کی مثالیں دینے پہ کہ اس موقع پہ بھی وہ سارے واقعہ کربلا کی مثالیں دے رہے ہیں. تمہارے پاس مثال بدر کی نہیں موجود، احد کی نہیں موجود. احد کی مثال لو نا، حضرت حمزہ کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بعد احد والوں نے کیا کیا. خندق کی مثال لے لو. پھر آپ چلے جاؤ یہود کے گڑھ میں، خیبر میں، وہاں سے کوئی مثال نہیں مل رہی. یہاں سے مثال مل رہی ہے کہ بھئی ہاں امام حسین تھے، حق پہ کھڑے ہوئے تھے اور شہید ہو گئے. مطلب جہاں پہ آپ کا لیڈر شہید ہوتا ہے اور آپ کو صرف ماتم کرنے کے لیے جگہ ملتی ہے، وہ والی مثالیں دینی ہوتی ہے. ہر جگہ پہ وہی فٹ کرنی ہوتی ہے. امام حسین کا رتبہ بہت بڑا ہے، ان کا قربانی بہت بڑی ہے. اللہ نے وہ پہلے ڈیزائن کر کے بتا دی گئی تھی. مقصد کہنے کا ہے کہ آپ کی سچویشن اس وقت ہے بدر والی، اور مثالیں آپ کوفہ کی دے رہے ہیں. یا تو پھر آپ تسلیم کر لیں کہ ہم کوفی ہیں، ہم بس اس انتظار میں کہ جب ہمارا سب کچھ بیڑا غرق ہو جائے گا اس کے بعد ہم ماتم کرنے آ جائیں گے، رونے دھونے آ جائیں گے، افسوس کرنے آ جائیں گے. تو پھر یہ آپ اوپنلی کہہ دیں. ورنہ اس وقت آپ کی جو سچویشن ہے نا، وہ ڈائریکٹ بدر کی ہے، ڈائریکٹ بدر کی ہے. بس میرے خیال ہے کہ اتنی بہت ہے. السلام